یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اس خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اب چند ہی پروگرام اس سلسلے کے رہ گئے ہیں، اور کل جب ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی تو حضرت عبد المطلب کا تذکرہ جاری و ساری تھا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا، اور یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ کل جب پروگرام کا اختتام ہوا تھا، وقت ختم ہوا تھا، تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مہدی اور خضاب کے بارے میں بھی حضرت عبد المطلب نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، کچھ اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں گا، بلکہ اس کی ایجاد کا سہرا ان کے سر ہے، تو وہ آپ کو بتلاؤں گا، اور یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت مختصر سی بات ہے، لیکن چونکہ ایک ہمارے ہاں مہندی اور کلر لگایا جاتا ہے خضاب بالوں کو رنگنے کے لیے، تو اس کی یعنی متعارف کرانے کا جو سہرا ہے وہ چونکہ حضرت عبد المطلب کے سر ہے، تو یہ بات بھی ہمیں بتلانی چاہیے کہ مہندی کا خضاب بھی عبد المطلب نے ایجاد کیا اور اسے باقاعدہ مکے میں متعارف کرایا تھا۔ اب جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں اس میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ یمن تشریف لے گئے، وہاں جس حمیری سردار کے ہاں آپ قیام کیا کرتے تھے، ان کو ہم یری بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ حمیری کہتے ہیں، اہل عرب اسے ہم یری کہتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں قیام کرتے تھے تو وہاں وہ بالوں کو خضاب لگاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اگر تم اپنے سفید بالوں کا رنگ خضاب سے سیاہ کر لو تو جوان نظر آؤ گے۔ چنانچہ واپسی پر آپ نے اس سے بہت سا خضاب لیا اور اپنے ساتھ مکہ لے کر آئے۔ اس سے پہلے مکے میں کسی نے بھی خضاب استعمال نہیں کیا تھا۔ علامہ ابن ندیم کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط بھی مامون رشید کے کتب خانے میں موجود تھا، اور آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ابرہہ کی لشکر کشی ہے۔ تو خضاب کا تو یہیں تک تذکرہ ہے، اور اس کا ذکر ایک خط کی صورت میں مامون الرشید کے پاس بھی موجود ہے، اور خط تو ویسے اور بھی اس میں باتیں ہیں، لیکن خضاب کا تذکرہ بھی آپ نے اس میں ہمیری سردار کا ذکر کیا ہے، اور پھر وہاں سے خضاب لانے کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ابرہہ کی لشکر کشی کی طرف۔ شاہ حبشہ نے یمن فتح کرنے کے بعد اریات ایک شخص تھا، اس کو اپنا گورنر مقرر کیا، اور جو ابرہہ تھا اس کو نائب متعین کیا، لیکن جلدی ان میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی اور باہمی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں اریات مارا گیا، اور اقتدار آٹومیٹکلی ابرہہ کو منتقل ہو گیا۔ اب اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت گرجا تعمیر کیا۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ یہ شاہ حبشہ نجاشی نہیں ہے، کیونکہ حبشہ کے جو شاہ ہوتے تھے، نجاشی بھی شاہ حبشہ تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو وہاں حبشہ کا بادشاہ ہی کہا جاتا تھا، لیکن یہ نجاشی سے بہت پہلے تھا۔ تو اس نے اریات نے جو ابرہہ کے ساتھ تھا، پہلے وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ اس کی خوشنودی حاصل کریں، لیکن جب بعد میں ابرہہ نے اریات کو فارغ کر دیا تو اب اس نے چاہا کہ میں اکیلے ہی خوشنودی حاصل کروں، تو اس نے ایک خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت گرجا تعمیر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اسے تعمیر بھی کیا، اور اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکے میں حج کعبہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہاں حج کرنے کی دعوت دوں، اور وہ اگر اس دعوت کو قبول نہ کریں تو معاذ اللہ اس نے آگے یہ لکھا کہ میں کعبے کو پیوند خاک کر دوں، استغفر اللہ۔
جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے گا تو لوگ خود بخود اس کلیسا کا حج کرنے اور اس کے طواف کرنے کے لیے یہاں آنے لگیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، بڑی بیہودہ بات لکھی۔ اہل عرب کو جب ابراہہ کے اس مذموم ارادے کا علم ہوا تو پھر ان کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ چنانچہ بنی کنانہ کا ایک فرد، اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کنانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے، تو بنی کنانہ کا ایک فرد اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کلیسا گیا، یعنی جو یمن میں تھا، اور فرصت پا کر وہاں قضائے حاجت کر کے اسے گندا کر دیا، یعنی وہاں جان کر اس نے قضائے حاجت کی اور اسے گندا کر دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع ابراہہ کو ملی تو اس کے سینے میں پھر آتش انتقام بھڑک اٹھی اور بڑے جوش و خروش سے اس نے مکے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت و تکریم کرتے تھے، اور انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس کے ساتھ جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ ابراہہ جب بنی خثعم کے علاقے سے گزرا تو نفیل بن حبیب خثعمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس دفعہ بھی فتح ابراہہ کو نصیب ہوئی۔ نفیل جب قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو نفیل نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے قتل نہ کر، سرزمین عرب میں تمہارے لیے رہنما کا کام کروں گا، اور میں خصم کے 2 قبیلوں شہران اور ناحس کی طرف سے اظہار اطاعت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابراہہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ابراہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی تو نفیل بطور رہنما اس کے ہمراہ تھا۔ جب ابراہہ کا گزر طائف سے ہوا تو مسعود ثقفی اپنے قبیل ثقیف کے چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر اس کی پیشوائی کے لیے نکلا اور اسے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں تیری مخالفت کا کوئی شائبہ نہیں، اور ہمارا یہ معبد وہ نہیں کہ جس کو تو گرانے کے لیے نکلا ہے، وہ مکے میں ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجیں گے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور طائف میں ناظرین محترم یاد رکھیے گا کہ جو معبد تھا اس میں انہوں نے لات کا بت رکھا ہوا تھا، جو آپ نے بتوں کے نام سنے، لات، منات، تو لات کا جو بت تھا وہ طائف کے معبد میں تھا اور اس کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے کوٹھے کا طواف کیا جاتا تھا۔ اہل طائف نے ابراہہ کے ساتھ ابو رغال نامی ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ اسے مکہ جانے کا راستہ بتائے۔ ابراہہ ابو رغال کی معیت میں طائف سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ مغمس پہنچا، جس کو مغمس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اس نے آرام کے لیے قیام کیا۔ ابو رغال کی زندگی کی مہلت پوری ہو گئی اور وہیں وہ ہلاک ہو گیا، اور پھر اسے وہیں زمین میں دبا دیا گیا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت۔ اہل عرب جب بھی اب وہاں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو ابو رغال کی قبر پر سنگ باری کرتے ہیں۔ آج بھی وہ جو مقام ہے مغمس، وہاں پر باقاعدہ سنگ باری کی جاتی ہے، وہاں ابو رغال کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اسی اثنا میں ابراہہ نے ایک حبشی فوجی آفیسر یا افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا، اس کو اسود، اس کا نام چونکہ وہ حبشی تھا تو اسے سیاہ رنگ کی وجہ سے اسود کہا جاتا تھا،